نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فرمایا ثم پھر تم ہی ہو ہاؤلا وہ کہ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو فریقاً ایک فریق منکم تم اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف بالعصم ساتھ گناہ کے والعدوان اور ظلم کے ساتھ وہیں اور اگر یاتوکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تو تفادوہم تو تم بدلہ دیتے ہو ان کا وہوا اور وہ محرم حرام ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر وتکفرون اور کفر کرتے ہو بعض کا یعنی کچھ حصے کا فما جزاء پس کیا سزا ہے من یفعل جو کرے ذالک منکم یہ تم میں سے الا مگر خزی رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ بغافل اور اللہ غافل نہیں ہے عما ان چیزوں سے تعملون جو تم کرتے ہو. تو اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی تین چیزیں پہلے حصے میں بیان ہوئی کہ اس کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو ایک چیز اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو دوسری چیز اور تیسری ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. آیت کے دوسرے حصے میں 6 چیزیں ہیں. اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر آتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. تیسری دن تو کیا تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو. چوتھی اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کام کرتے ہو. یہ چیزیں اس آیت سے ظاہر ہوتی ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ہم مذہبوں کو قتل نہیں کرو گے دشمن کی مدد نہیں کرو گے ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے یہ وعدہ کیا تھا. اور چوتھا وعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی تمہارا ہم مذہب قیدی ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کے بدلہ دے کے عوض دے کے معاوضہ دے کے چھڑوا لینا ہے اور یہ حکم آج بھی باقی ہے. لیکن انہوں نے ان 3 چیزوں کے احکام کو توڑ دیا چوتھی پر عمل کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاحب تفسیر مظہری نے علامہ قرطبی نے تمام بڑی تفسیروں نے حضرت معرف القرآن میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عثمانی اور حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری نے تمام نے لکھا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ کے ارد گرد 2 بڑے قبائل تھے یہود کے قریظہ اور نذیر اور ایک طریقہ بھی تیسرا تھا اور اسی طرح اوس اور خزرج یہ مشرک تھے وہ دونوں یہود تھے. تو ان دونوں نے بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حامی اور حلیف ہو گئے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے طرفدار ہو گئے. تو 2 یہودی اس طرح 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور جب یہ اوس اور خزرج کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی تو یہ بھی ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتے. تو پھر اپنے ہم مذہبوں کو جیسے مشرکوں کو قتل کرتے یعنی اوس والے خزرج کو خزرج والے اوس کو اسی طرح نذیر والے قریظہ کو قریظہ والے نذیر کو قتل کرتے.
پھر اس کے بعد ان کو جو فریق غالب آتا وہ دوسرے فریق کو گھروں سے نکال دیتا، ان کے ہر چیز پر قبضہ کر لیتا اور ان پر زیادتی پر جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی اس پر ان کی دوسرے گروہ کی مدد کرتا، اور جب وہ قید ہو جاتے تو پھر اسی طرح حرب بعاث میں بھی اسی طرح 40 سال یہ جنگ ہوئی، اس میں بھی ان لوگوں کا کردار یہی تھا کہ اپنے اور جب یہ قیدی ہو کے آ جاتے پھر ساری قوم جو باقی بچتی، اگر نزیر والوں قید ہو کے آتے تو قریظہ والے فدیہ دے کے چھڑاتے، اگر قریظہ والے قید ہو کے آتے تو نزیر والے پیسے دے کے فدیہ دے کے چھڑاتے، تو یہ فدیہ والے حکم پر عمل کرتے، پہلے 3 احکامات کا انکار کر دیتے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک جنگ میں شریک ہوئے، تو وہاں پر مجوسیوں کے ساتھ مل کے کچھ یہودیوں نے بھی ان کی جنگ میں مدد کی، وہ قید ہوئے، مسلمان فاتح ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایک یہودی لونڈی 900 درہم میں خریدی، واپس آ کے راس الجالوت سے ملاقات ہوئی، یہ ان کا بڑا سرپنچ تھا یہودیوں کا، اس سے کہا میرے سے یہ باندی خرید لے، اس نے انکار کر دیا، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ قیدیوں کو چھڑانے کا حکم ہے، تو اس نے خریدنے کے آمادگی ظاہر کی، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ 4000 درہم مانگے، تو 2000 میں پھر اس کو دے دیا۔ تو یہ پہلی سب چیزوں کا تو انکار کرتے تھے، چوتھی چیز کو مان لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، کہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، ان کو قتل کرنا ہی تم پر حرام تھا، ان پر ظلم اور زیادتی کرنا ہی تم پر حرام تھی، تم نے ظلم کیا، زیادتی کی، گھروں سے نکالا، تو اس کا مطلب ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو، تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی رسوائی بنو نذیر اور قریظہ کو جلا وطن کرنا اور قتل کرنا ہے، ان کی عورتوں کو قید کرنا ہے، اور آخرت کی سزا تو ان کے لیے ہے ہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے، یہ اب مسلمانوں میں بھی بیماری ہے، جو اپنے مطلب کی بات اس کو مان لیتے ہیں، دوسری کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ کلابی تقوی ہے، کلابی یعنی کتے والا تقوی۔ کتا گندگی کھا لیتا ہے اور ٹانگ اوپر کر کے پیشاب کرتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نہ پڑے، چھینٹے نہ پڑے، اور مردار کھا لیتا ہے۔ تو ایسے یہ لوگ ہیں، اپنی مطلب کی چیز کے بارے میں تو مستحب پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو حرام چیزوں، وہ حلال چیزیں، وہ حرام چیزوں پر بھی ملوث ہو جاتے ہیں، جب چھوڑتے ہیں اللہ کے تمام احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔